السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبی مشوروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میر کارواں۔ معزز ناظرین، آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے بلڈ پریشر، اور اس کو ہائی بلڈ پریشر، اور اس کو طب یونانی کی زبان میں بلند فشار خون بھی کہتے ہیں۔ یہ آج کل ایک عام ہو جانے والی بیماری ہے، تو جس کی پہلے میں علامات عرض کروں گا، اور پھر اس کے نقصانات اور اس سے ہونے والے اثرات وہ عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں اس کا انشاءاللہ تعالی طب نبوی میں سے اس کا علاج عرض کروں گا۔ آگے جانے سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی بیل آئیکن پریس کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے اور آپ طبی مشوروں سے مفید ہو سکیں۔ بلڈ پریشر کی علامات یہ ہیں کہ ان کے اندر کن پٹیوں کے سر کے کن پٹیوں کے اوپر درد، اپنا جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اور سر درد محسوس ہوتا ہے، اور دل گھبراتا ہے، اور پھر اسے نبضیں تیز ہو جاتی ہیں، تو ایسی بندے کو ایسی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ مشقت کا کام کر کے آیا ہے، اور یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں۔ اور یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں: زیادہ نمک اور کراری تیز مسالے والی چیزیں کھانا، یا کسی پریشانی کی خبر سے یا کسی غصے کی وجہ سے وہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اس سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یا گردوں کی کمزوری کی وجہ سے، یا دمے اور دل کے مریض کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وجوہات ہے۔ اب اس کے نقصانات، اس سے ہونے والے اثرات کیا ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، اور فالج کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ تو فالج تو یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر چلنے والی شریانیں وہ بعض کا ڈیمیج ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں خون کی تیزی کی وجہ سے، اور خون اتنی تیزی سے ان بریک وینز میں سے نہیں گزر پاتا، تو جس کی وجہ سے وہ شریانیں پھٹ جاتی ہیں، خون دماغ کے اوپر پھیل جاتا ہے، یہ فالج ہو جاتا ہے۔ یا تیسرا اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض کا آنکھ کے اوپر، بہت سارے ایسے پیشنٹ میرے پاس آئے جن کے آنکھ کے اندر کی جانے والی بریک شریانیں پھٹ گئیں اور بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور پھر ان کا انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، اور اس کا سارا وہ خون جم جاتا ہے پردے کے اوپر، جہاں فوکس ہوتا ہے تو وہاں پر خون جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح نظر بھی نہیں آ پاتا، اور اس کے نہ اینک کے ذریعے سے کوئی علاج ہو جاتا ہے، بس خود ہی آنکھ کی ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کا ایک تو وہ علاج ہے جو جدید میڈیکل سائنس کے اندر کیا جاتا ہے، تو اس سے پیشاب آور دوائیاں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور بلڈ پریشر پیشاب آنے کی وجہ سے لو ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن لگاتار یہ دوائیاں گردوں کو نقصان دیتی ہیں، اور گردے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ گردے کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ مستقل طور پر وہ آدمی کے ساتھ یہ دوائی چلتی رہتی ہے۔ دوائی کھائے گا تو اس کا وہ ایک دن نکل جائے گا، جس دن دوائی نہیں کھائے گا تو اس کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں رہے گا۔ لیکن طب یونانی اور طب نبوی کے اندر اس کے ایسے شاندار علاج موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ بندہ علاج کر کے اور وہ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتا ہے۔ بہرحال اب اس کے اندر یہ بھی ہے، ایک آدمی نے بخار کی دوائی لی، بخار اتر گیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار کچھ 6 مہینے سال میں دوبارہ بخار ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو لہذا یہ بلڈ پریشر کا علاج ہو جانے کے بعد بھی کبھی کبھار اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو یہ کوئی ایسا تشویشناک مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب میں اس کا علاج عرض کرنے جا رہا ہوں، تو جو سے سماعت فرمائیے گا۔ زیرہ لینا ہے آپ نے، اور زیرہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک زیرہ سیاہ اس کو کہتے ہیں،
اور وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے، اس کو ویسے کہتے ہیں سیاہ، اس کا تیز اس کی بو ہوتی ہے۔ اور دوسرا زیرہ سفید ہوتا ہے، سونف کی طرح کا اس کا رنگ ہوتا ہے، سفید زیرہ ہے، اور یہ زیرہ سیاہ سے جو گرم مسالے کے اندر استعمال ہوتا ہے زیرہ سیاہ، اس سے یہ نسبتاً سستا ہے۔ تو وہ آپ نے لے لینا ہے، 1 پاؤ لے لیں، آدھ پاؤ لے لیں، جتنا آپ حسب ضرورت لے لیں، اور آدھا کلو پانی لینا ہے، اس کے اندر 1 چمچ یہ زیرہ سفید ڈال دینا ہے، اس کو 1-2 جوش دے کر اتار لینا ہے، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آدھا کپ آپ صبح، دوپہر اور شام کو اس طرح پی لینا ہے۔ تو اس طرح آدھا کپ پینے سے آپ کا فوری طور پر بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، اور جس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے وہ وجہ بھی ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ عارضی علاج نہیں ہے، بلکہ چند دن علاج کرنے کے بعد پھر آپ مستقل طور پر اس بیماری سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہ طب نبوی کا نسخہ ہے، تو بہت سارے مریضوں کو میں نے یہ استعمال کروایا ہے، الحمدللہ اب وہ بالکل اس بیماری سے نجات پا چکے ہیں۔ اور بہرحال ایسے مریض کو آپ نے جو زیرہ سفید کا قہوہ ہے تو وہ آپ نے ٹھنڈا پلانا ہے، گرم نہیں پلانا۔ قہوہ بنانے کے بعد اس کو پانی میں زیرہ سفید کو جوش دینے کے بعد آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے، روم ٹیمپریچر کے اوپر آپ نے آدھا کپ مریض کو صبح دینا ہے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو یا زیادہ دیر رکھنا ہے تو پھر آپ اسے فریج میں رکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ صبح، دوپہر اور شام آدھا کپ آپ نے لینا ہے۔ دوسرے دن کے لیے آپ دوبارہ بنا لیں۔ یہ 1 ہفتہ یا 10 دن اس علاج کرنے کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے مریض کے لیے جو مستقل بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو اس کو یہ بنا کر اپنے پاس محفوظ فریج کے اندر رکھنا چاہیے، تاکہ کسی وقت بھی اس کو ایسا عارضہ وہ محسوس ہو تو وہ اس قہوے کو پی کر اپنی بیماری کا وہ علاج کر سکے۔ تو یہ سادہ سا ہمارے باورچی خانے کے اندر موجود چیزوں کے اندر اللہ جل شانہ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں، ایسی صفات رکھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک میں نے اپنا مجرب اور آزمایا ہوا وہ نسخہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی قیمتی نسخے طب نبوی سے، طب یونانی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔